بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، پلیٹ فارم ہے آرٹس کونسل اور ہمارے اسٹوڈیو میں اس وقت ہم گفتگو کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں نامور ادیب، شاعر، ڈرامہ نگار، گیت نگار، ریڈیو پہ فیچر لکھنے والے اور پیش کرنے والے ماہر تعلیم پروفیسر منظر ایوبی کی یاد میں گفتگو کے لیے. ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں ماہر تعلیم، شاعر، دانشور ڈاکٹر شاداب احسانی، اور ہماری دوسری مہمان ہیں معروف شاعرہ، نقد نگار، مدیرہ، ماہر تعلیم ڈاکٹر رخسانہ صبا، اور میں ہوں آپ کا میزبان سلمان صدیقی. گفتگو کا آغاز پروفیسر منظر ایوبی کے حوالے سے، ان کی پہچان کے، ان کی شناخت کے کئی حوالے. بہترین رائٹر، ان کی تقریباً 9 کتابیں منظر عام پر آئیں، جن میں 5 شعری مجموعے، 3 تنقید کی کتابیں اور ایک ان کا معروف مقالہ اردو شاعری میں نئے موضوعات کی تلاش، جو انجمن ترقی اردو نے شائع کیا. اور حیرت ایک اتفاق ہے یہ بھی کہ ان کی 9 ہی کتابیں، جیسا کہ مجھے انہوں نے اپنی زندگی میں بتایا ٹیلی فون پر، کہ میری 9 کتابیں اشاعت کی منتظر ہیں. ہم منظر ایوبی کے شخصیت کے، ان کے ذاتی حوالوں سے بھی، اور کوشش کریں گے کہ ان کے علمی حوالوں پر ہم زیادہ بات کر سکیں. ترقی پسند تحریک سے منسلک رہے، لیکن کبھی بھی انہوں نے اپنے اظہار میں ترقی پسندی کو نعرہ نہیں بننے دیا. 1946 میں انہوں نے شاعری شروع کی، جبکہ ان کی پیدائش 1932 کی غالباً ہے، اور 1981 میں ان کا پہلا شعری مجموعہ تکلم منظر عام پر آیا. شاعری کیا تھی؟ وہ شاعری میں کس قسم کا اظہار زیادہ پریفر کرتے تھے؟ کیا کیا جہات ان کی شاعری میں پائی جاتی تھیں؟ ہم بات کریں گے. گفتگو کا آغاز میں مائک پہ درخواست کروں گا پہلے ڈاکٹر شاداب احسانی سے کہ وہ یہ بتائیں کہ انہوں نے ڈاکٹر شاداب احسانی کی، ڈاکٹر پروفیسر منظر ایوبی کی شاعری کو کن کن حوالوں سے دیکھا اور وہ کیا جان پائے ان کی شاعری میں. ڈاکٹر شاداب احسانی. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ اندرون سندھ سے تبادلہ جب ان کا ہوا کورنگی کالج میں، تو یہ وہ زمانہ ہے کہ جب جشن کورنگی آپ کا گورنمنٹ کالج کورنگی میں برپا ہوتا رہا، اور اس میں باضابطہ طور پر منظر صاحب بھی شریک رہے، اور یہ سارے جو بھی اس میں یعنی تعاون ہوا کرتا تھا وہ بذریعہ کیف بنارسی ہوتا تھا. تو ایک تو یہ حوالہ، دوسرے یہ کہ میں نے کیونکہ ان سے اردو بھی پڑھی ہے. جی. اچھا، تو آپ کے استاد رہے. ہاں استاد رہے. تو پتہ چلا کہ میں نے ان کی وہ جولانیاں اور وہ ساری چیز دیکھا ہے کہ لامبا قد اور آواز میں گھن گھرج، اور یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اور اپنے طالب علموں کے لیے بہت مشفق تھے. اور یہ جب ہم شاعری کے حوالے سے بات کرتے ہیں ان کی، تو یہ دیکھیے کہ 46 میں جب یہاں پر وہ آئے، 46 میں جب انہوں نے شاعری کی ابتدا کی، 14 برس کی عمر تھی ان کی، اور وہ بدایوں کے رہنے والے تھے. بدایوں جو ہے مدینۃ الاولیاء کہلاتا ہے، اور وہاں پر تقریباً جس طرح ہم یہ کہیں کہ ہر تیسرا شاعر جو ہے، اگر تیسرا فرد جو ہے شاعر نہیں ہوتا تو صاحب ذوق ضرور ہوتا ہے. اور کراچی جو تھا اس وقت دبستان کی طرف آگے بڑھ رہا تھا، اور دبستان کی تشکیل دینے والوں میں بدایوں کے لوگ تھے، دلی کے لوگ تھے، کانپور کے لوگ تھے، اور یہ جو ایک کہکشاں جو تھی اس میں یہ بن رہی تھی. اور اس بنتی بگڑتے حوالے میں ہوتے ہوئے اچانک 71 آ گیا. 71 کے بعد جو ہے، اب جس پاکستان کی ہم بات کر رہے ہیں یہ نیا پاکستان ہے، اور ابھی اس کو 47 برس ہوئے ہیں. اچھا، اب یہ بات میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ شاعری کے حوالے سے بہت جمالیات کا بہت ذکر ہوتا ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی جمالیات نہیں تو شاعری نہیں، لیکن ہم یہ ڈیفائن نہیں کر پاتے، ہم اس کی تعریف نہیں کر پاتے کہ جمالیات ہے کیا.
تو جمالیات کا معاملہ جو ہے وہ براہ راست ثقافتوں سے جڑا ہوا ہوتا ہے، اور اس خطے سے جو کہ اس کی شناخت ہوتی ہے، اور اسی شناخت کے اس عمل سے گزرتے ہوئے اگر شاعر کہتا ہے تو اس کے اندر ایک احساس کی لہریں جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں، اور اگر یہ موجود نہیں ہوتی تو شعر جو ہے وہ غیر مؤثر ہوتا ہے، اس میں تاثیر نہیں ہوتی۔ اور یہ بھی سمجھتے جائیے کہ شاعری کے حوالے سے جو افلاطون نے 4 اقسام بیان کی ہیں کہ جنون کی 4 اقسام ہیں، جنون میں ہی رکھا ہے شاعری کو بھی۔ اچھا، جنون میں رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کیفیت کا معاملہ ہے۔ اچھا، کیفیت جو ہے وہ آپ کی جمالیات سے جڑ جاتی ہے۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ پاکستان آئے اور 81 کا معاملہ ہوا، تکلم کی اشاعت ہوئی، تو اس میں ان کی جو ہے 70 سے یعنی سے 81 تک کی شاعری ہے موجود ہے، یعنی 46 سے وہ شاعری موجود ہے، اور وہ ساری شاعری جو ہے غزل پر معاملہ ہے۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہم یعنی جسے ہم کہتے ہیں نا کہ شعر ڈیکوڈ کرتے ہیں یا شعر کی تفہیم کرتے ہیں، دراصل اس کے پیچھے بھی وہی ثقافتی اور وہ سب شناخت ہوتی ہے جو ہمارے رہن سہن کا ایک حصہ بن چکی ہوتی ہے۔ اگر ایسا ہو رہا ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے وہ شاعر مقبول بھی ہوتا ہے، اس کی شاعری کا ابلاغ بھی ہوتا ہے، اور اگر اس کے برعکس ہوتا ہے تو پھر وہ شعر کا جو سامع ہوتا ہے اس کا وہ نہیں ہوتا۔ بالکل ٹھیک ڈاکٹر شاداب احسانی، آپ نے ایک پہلو پہ کو اجاگر کیا ان کی شاعری کے حوالے سے۔ میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا، لیکن ایک بات میں رخسانہ صاحبہ سے بات آگے بڑھانے کے لیے کہ 32 میں پیدا ہونے والے منظر ایوبی نے 46 میں شاعری شروع کی، 81 میں ان کا پہلا شعری مجموعہ تکلم سامنے آیا، تو یہ ایک نوجوان شاعر کی شاعری ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں، اگر آپ کی نظر سے وہ مجموعہ گزرا ہو، کہ منظر ایوبی کی شاعری میں وہ ٹین ایجر والی کیفیات جو ایک نوجوان نسل کا آدمی اپنی عمر کے حوالوں کو، اپنی ذات کے حوالوں کو لکھتا ہے، وہ نظر نہیں آتا، بلکہ ان کی شاعری میں اس ہجرت کا نوسٹیلجیا ہمیں نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ لکھتے ہیں کہ گیسوں کی نکھت ہے، آنچلوں کے سائے ہیں، ہم بڑے اندھیروں سے روشنی میں آئے ہیں۔ تو اس نوسٹیلجیا کو آپ کس حوالے سے دیکھتی ہیں؟ ایک نوجوان آدمی اس طرح سے اپنی ذات کو نہیں دیکھ رہا، بلکہ وہ سماج کو دیکھ رہا ہے جس سے وہ گزر کے آیا ہے۔ بالکل، آپ نے بہت اچھا سوال ان کی شخصیت کے حوالے سے کیا کہ اصل میں شاعری جو ہوتی ہے وہ شخصیت کی تشکیل جن عناصر کے تحت ہوتی ہے، تو شاعری جو ہے وہ ایک ذات کا اظہار بھی ہوتی ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ منظر ایوبی صاحب بدایوں جیسے مردم خیز خطے میں پیدا ہوئے، جیسا کہ استاد محترم شاداب احسانی صاحب نے ابھی بتایا، اور ایک میں ان کا انٹرویو سن رہی تھی تو اس میں انہوں نے ایک بڑی دلچسپ بات بھی کہی کہ وہاں اس قدر مشاعرے ہوتے تھے کہ ابتدا میں مجھے شاعروں سے ایک بیزاری کا احساس ہوتا تھا، یعنی کہ انہوں نے بذات خود ایک انٹرویو میں یہ بات چونکہ کہی تو میں یہ بتا رہی ہوں یہاں پر، لیکن بعد میں کہنے لگے کہ مجھے ایک دم احساس ہوا کہ بھئی جب یہ اتنے بڑے بڑے لوگ اتنے ہر مرحلے پر شعر اور ہر موضوع پہ کہہ سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں کہہ سکتا۔ تو انہوں نے شاعری شروع کی 1946 میں، اور وہ ہے، اور جو آپ نے یہ سوال کیا کہ وہ نوجوانوں والی بات، وہ رومانوی کیفیت اور وہ احساسات، وہ جذبے اور وہ جوش جو ایک ہوتا ہے وہ نہیں ہے اس میں۔ اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ دیکھیے وہ ہجرت جیسے عظیم واقعے کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور ایک ایسے نوجوان نے دیکھا جب ان کی عمر 32 میں پیدا ہوئے، 18 سال کی عمر ہوگی زیادہ سے زیادہ، تو جب 18 سال کی عمر کا ایک نوجوان جس کے اندر خواب اور امنگیں اور آرزوئیں اور جذبے کامیابی کے، کامرانی کے موجود ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ ایک ایسے مرحلے سے گزرتا ہے، خون ریز جو فسادات ہوئے اور جس نے ہر انسان کی نفسیات پر بڑا زبردست اثر ڈالا۔ تو ایک تو یہ مسئلہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے چکے دیکھا، اپنے ذات پہ محسوس کیا۔ پھر اس کے بعد ایک اور مسئلہ یہ ہوا کہ جب وہ پاکستان آئے تو ظاہر ہے کہ وہ ایک معاشی مسائل اور اپنے آپ کو سیٹل کرنے کا ایک مسئلہ، اس میں بھی وہ بہت سارے مراحل سے گزرے، اور یہاں آنے کے بعد 1950 میں جب انہوں نے ماسٹرز کیا تو اس کے بعد وہ تلاش روزگار اور پھر وہ محکمہ تعلیم میں گئے، اور پھر کراچی شہر آئے تو جو شہر آشوب جو انہوں نے کراچی کے جو مسائل، ایک بڑے شہر کے، ایک صنعتی شہر کے مسائل، تو ایک ایسا شاعر جو خلاق ذہن کا حامل ہو، جس نے ایک علمی اور ادبی فضا میں پرورش پائی ہو، اور اس کے بعد پھر وہ ایسے مراحل سے گزرا ہو، سماجی
تبدیلیاں، تغیرات، اور اتنے تیز رفتاری کے ساتھ وہ تغیرات ان کی زندگی میں جو وہ ارد گرد دیکھ رہے تھے، اور دیکھ رہے تھے کہ آزادی کے بعد جو معاشرہ جو ہمارے خوابوں کی تعبیر ہونا چاہیے تھا تو وہ نہیں، اس لحاظ سے، اس اعتبار سے. تو ان تمام چیزوں نے، جیسے ہمارے بہت سارے لکھنے والے ہیں، ان کے ذہن پہ اثر ڈالا. تو وہی بات منظر ایوبی کی شاعری میں مجھے نظر آتی ہے کہ انہوں نے اس کو پوری شدت کے ساتھ محسوس کیا، اور جتنی حساسیت کے ساتھ شاعر جو ہے وہ سماجی روابط اور سماجی تغیرات اور معاشرتی مسائل سے جڑا ہوا ہوگا، اس کا احساس جتنا شدید ہوگا اتنا ہی اثر اس کی شاعری میں بھی ہوگا. تو یہی وجہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پختگی ان کے ہاں بہت ہے. اب دیکھیے ایک شعر سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کس قدر سماجی صورتحال پہ گہری نظر رکھتے تھے. کہ کہا انہوں نے کہ لوگوں کی محبت کو اس وقت پرکھنا تم، لوگوں کی محبت کو اس وقت پرکھنا تم جب سر سے فضیلت کی دستار اتر جائے. تو دیکھیں نا، یہ ایک نوجوانی کی کیفیت میں کہی گئی ایک شاعری آپ یہ دیکھیں، مگر شدت احساس اور عصری حسیت اور اپنے عہد سے جڑنا، اپنے عہد کو سمجھنا اور مشاہدہ زندگی کا، یہ ان کا بہت گہرا تھا. یہی وجہ ہے کہ ابتدا سے ہی ان کی شاعری میں وہ کیفیت نظر آتی ہے. بہت اچھا آپ نے انالائز کیا رخسانہ. ڈاکٹر شاداب، میں ایک بات اور آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ اس پر روشنی ڈالیں کہ منظر ایوبی غزل کے تو بہت باکمال شاعر تھے ہی، لیکن وہ نظم بھی بہت کمال کی کہتے تھے. انہوں نے خود کہا کہ نظم میرا مزاج اور غزل میری پسند ہے. تو ان کی نظموں پر اگر آپ نے نظر ڈالی ہو تو کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی نظموں میں غزل کے مقابلے میں ترقی پسند تحریک کا زیادہ اثر تھا؟ کیونکہ وہ زمانہ، جس زمانے میں انہوں نے اپنی زیادہ تر شاعری پیش کی، اس وقت ترقی پسند تحریک زوروں پر تھی. تو کیا آپ اس کو ریلیٹ کریں گے اس سے؟ اصل میں ترقی پسند تو 60 کے بعد مر گئی تھی جی. ترقی پسند تحریک، اور اس 60 کے بعد جو ہے وہ جدیدیت کی تحریک اوپر آنا شروع ہو گئی. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ قاسمی صاحب وغیرہ جب یہ سیکریٹری تھے تو اس وقت جو رسائل نکلتے تھے اس میں یہ طے ہو گیا تھا کہ نظم کے علاوہ کچھ نہیں چھپے گا، غزل نہیں چھاپی جائے گی. اچھا، یہ سارے مسائل وہ دیکھ رہے تھے، لیکن ان کی نظم جو ہے اس ترقی پسندی کی سطح پر نہیں جا سکی. ان کی نظم غزل جو ہے وہ یعنی نظم میں بھی غزلیت پائی جاتی ہے ان کے یہاں. وجہ یہ ہے کہ اگر میں یہ بات اس طرح ریلیٹ کر دوں کہ علامہ جیسا بڑا نظم نگار ہے، اس کی جو نظمیں ہیں اس میں بھی غزلیت پائی جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ترکیب بند اور ترتیب بند ہے، ہر بند کو الگ کر کے دیکھ لیں گے ایک غزل نظر آئے گی آپ کو. تو وہ اس وجہ سے ان کے اشعار. تو اب یہاں جو ہے منظر ایوبی بنیادی طور پر جو ہیں وہ غزل کے ہی شاعر قرار پاتے ہیں، اور وہ اس لیے بھی قرار پاتے ہیں. اچھا، پھر یہ جو بھی رخسانہ صاحبہ نے فرمایا کہ صاحب وہ ہجرت کا تجربہ، وہ میرے خیال میں ہجرت کا تجربہ انہوں نے اوڑھا تھا اپنے اوپر. وہ کیونکہ ہجرت کے ان مسائل میں بدائیوں شامل نہیں تھا کہ بھائی بدائیوں میں ویسے فسادات نہیں ہوئے تھے. فسادات دلی میں ہوئے تھے اور مشرقی پنجاب میں ہوئے تھے. اچھا، وہ انہوں نے جب یہاں آئے تو شکارپور میں بھی رہے وہ، اور اندرون سندھ بھی رہے. تو انہوں نے یہ دیکھا کہ صاحب اجتماعی جو ہندوستان سے یہاں آنے والوں کے ساتھ جو سلوک ہے وہ بہتر نہیں ہے. تو وہ اس اجتماعیت سے جڑنے کی کوشش کی انہوں نے، اور پھر وہ اس کا اظہار بھی کیا کہ جب سر سے یہ شعر پڑھا انہوں نے، فضیلت کی دستار اتر جائے. سمجھئے نا. اچھا، یہ والا جو مصرع ہے یہ فیض صاحب کی ہے، اب شہر بدر ہو کر دیوانہ کدھر جائے. اس زمین میں یہ ترئی مشاعرے کی غزل ہے ان کی، اور یہ ترئی مشاعرہ جو تھا وہ شاید الوری کے مکان پر ہوا تھا، یہ بھی بتا دوں گا. تو یہ اس زمانے کا یہ شاعری ہے ان کی، اور یہ زمانہ ہوگا میرے خیال میں کوئی 83 کا زمانہ ہوگا اگر میں بھول نہیں رہا ہوں تو. ٹھیک ہے. تو اب اچھا، پھر یہ کہ ان کا جو بیہیویئر تھا، ان کا جو مزاج تھا، وہ دراصل جب ایک سیاسی جماعت کا حصہ ہو گئے تو وہاں ان کے لہجے کے اندر جو ہے وہ بہت بے باکی آ گئی. اور اس بے باکی میں بھی صفاقی جیسی نوعیت کہ جو کلچرل آپ کا ڈپارٹمنٹ تھا وہ مشاعرے کراتا تھا، اور عبدالرؤف صدیقی جو تھے اس کے سرخیل ہوا کرتے تھے اس زمانے میں.
اور وہ اندرون سندھ مشاعرے اور سب جگہ مشاعرے ہوتے تھے، اور اس میں جو ہے ہمارے منظر ایوبی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ منظر صاحب نے ایک کراچی کی نمائندگی کی، بھرپور نمائندگی کی، اور پھر رائٹرز گلڈ کے حوالے سے بھی انہوں نے ایک سوالات اٹھائے اپنے ہاں، اور نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے یعنی آرٹس کونسل کے حوالے سے بھی الیکشن میں حصہ لیا، اور وہ ایک فعال شخصیت تھے، اور وہ صرف نرے شاعر نہیں تھے۔ وہ صرف نرے شاعر نہیں تھے، یہ بات ڈاکٹر شاداب ثانی نے کہی، بالکل بجا، ان کی شاعری سے ظاہر ہے۔ رخسانہ ایک بات اور آپ نے اگر ان کی نثر پہ نظر ڈالی ہو تو ان کی نثری کئی کتب سامنے آئیں، تو ان کی نثر میں تاثراتی تحریریں زیادہ ہیں جو انہوں نے مختلف ادیبوں کے حوالے سے تحریر کی، اور بس ان کا ایک اچھا کام جو مجھے لگتا ہے وہ ان کی وہ اردو شاعری میں نئے موضوعات کی تلاش جو ایک مقالہ ہے، تو اس کے حوالے سے کوئی بات آپ کہنا چاہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ذرا اجاگر کیجئے، ان کی نثر کس طرز کی تھی اور وہ کیا چیزیں اجاگر کرنا چاہتے تھے اس میں؟ بنیادی طور پہ ان کی جو تحریریں ہیں وہ اس طرح سے تنقیدی تحریر آپ ان کو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ہے کہ ان کی نظر بہت گہری تھی، اور جس کتاب کا آپ ذکر کر رہے ہیں جو انجمن ترقی اردو نے شائع کی، تو اس میں انہوں نے 1947 تک کے جو شعراء ہیں، 1947 سے قبل تک کے شعراء کا جائزہ لے لیا تھا، اور وہ کتاب سامنے آ گئی تھی، اور اس میں انہوں نے تمام کلاسیکی دور اور اس کے بعد متوسطین اور کئی ادوار کو انہوں نے نشاندہی کی، اور اس میں یہ ہے کہ بعض جگہوں پہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ منظر صاحب چونکہ پورا دور انہوں نے ایک پاکستان میں آ کر کے اور بہت بڑا ایک زرخیز ایک دور گزرا ہمارا، تو اس میں دیکھا انہوں نے، تو وہ لکھ رہے تھے، وہ اس کتاب کے حوالے سے انہوں نے بہت اور بھی کام کیا تھا۔ اب ہمیں یہ معلوم نہیں ہے، بس بدقسمتی سے بہت عرصے سے ان سے ابھی رابطہ نہیں تھا کہ ان سے یہ بات پوچھوں کہ وہ آگے انہوں نے کہاں تک اس کو بڑھایا، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ انہوں نے کافی حد تک اس کو آگے بڑھایا تھا، اور یقیناً اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے اور ان کے گھر والوں سے رابطہ کرنا چاہیے تاکہ وہ کام بھی سامنے آئے، کیونکہ دیکھیں وہ ادوار کے طور پہ، چونکہ جس طرح سے انہوں نے ادوار اس کتاب میں وہ کیے ہیں متعین کے، اس طرح سے وہ چونکہ ایک تسلسل کے ساتھ روایت کو وہ کر رہے تھے، تو یقیناً اس سے پاکستانی ادب اور خصوصاً کراچی کے حوالے سے یقیناً انہوں نے اس میں آگے کام کیا۔ کچھ بات ہوئی تھی میری ایک دفعہ، تو کہہ رہے تھے کہ ہاں میں نے آگے بڑھایا ہے کافی کام۔ تو اب یہ ہے کہ ان کی نثر اچھی ہے، اور اس پہ یقیناً ہماری نظر جانی چاہیے اس طرح سے جس طرح کہ اس کا حق ہے، اس لیے کہ انہوں نے محنت بہرحال کی ہے اس کے پر، اور کافی ان کا مطالعہ محسوس ہوتا ہے، مشاہدہ، گہری نظر، دوربین، کلاسیکی دور کی کیا وہ تھیں خصوصیات تھیں، تو انہوں نے اس طرح سے وقت نہیں دیا نثر کو، جتنا انہوں نے مشاعروں کو وقت دیا اور شاعری کو وقت دیا، اس طرح سے انہوں نے خود بھی وقت نہیں دیا، اور خود اگر ہم اپنی بات کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے بھی ان کو بحیثیت شاعر زیادہ دیکھا، حالانکہ ان کو بحیثیت نثر نگار بھی ان کی کئی کتابیں ہیں، ڈرامے ہیں، بچوں کے لیے بھی کچھ کام ہے، تو وہ سب ہمیں دیکھنا چاہیے تھا، اور تنقید جو لوگ لکھ رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ منظر ایوبی کے اس پہلو کو بھی یقیناً ضبط تحریر میں لائیں۔ اور ایک بات میں ان کی شاعری کے حوالے سے جو کہ شاداب صاحب نے بات کی سیاسی حوالے سے، تو میں یہ ضرور کہوں گی کہ جو ان کی غزلیں ہیں وہ شہر آشوب کی سی کیفیت رکھتی ہیں، کئی غزلوں میں ان کے، اگر آپ مجموعی حیثیت سے ان کی غزلوں کا جائزہ لیں تو بہت سارے ایسے اشعار ملیں گے، کیونکہ 1985 کے بعد جو کراچی کی صورتحال رہی، ظاہر ہے کہ، اور جیسا کہ سر نے بتایا کہ ایک سیاسی وابستگی بھی ان کی رہی، تو ان کے چونکہ مزاج بھی ترقی پسند ذہن بھی تھا اور فکر بھی انقلابی تھی، تبدیلی کا وہ سوچتے رہتے تھے نا ہر مرتبہ کہ یوں تبدیل کر دیں اور وہ تبدیل کر دیں، فکری طور پہ جو ان کی ایک رویہ تھا، تو وہ چیز ان کی شاعریوں میں بھی نظر آتی ہے، اور وہ شہر آشوب کی سی کیفیت جو ہے، اور طبقاتی شعور بھی ان کے یہاں بہت گہرا، سیاسی اور سماجی شعور بھی بہت گہرا۔ آپ یہ دیکھیں یہ 3 اشعار ہیں ان کے، کہ آپ دیکھیں کہ یہ بالکل کراچی کا جو وہ دور تھا، اس دور کو کیسے انہوں نے غزل کے پیرائے میں اس طرح سے انتہائی سادگی کے ساتھ کہ یہ جو ویران ہے گھر اس کو سجایا جائے، میرے خوابوں کو بکھرنے سے بچایا جائے، یہ میرا کام سزا دوں کہ اسے پیار کروں، میرا قاتل ہے میرے سامنے لایا جائے۔
اور پھر یہ کہ لاج رکھے گا، یہ پاکستان کے تناظر میں اور خصوصاً کراچی شہر کے، کہ لاج رکھے گا یہ مانگے کا اجالا کب تک، کیوں نہ ہر ذرے کو خورشید بنایا جائے. تو تبدیلی کی بڑی ان کی خواہش رہی، اور وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی چاہتے تھے کہ جو ہے وہ بدل جائے معاشرہ. اکثر گفتگو میری ان کی ہوتی رہتی تھی. ذاتی بھی میرا ایک حوالہ تھا ان سے، میرے برادر نسبتی کے بہت گہرے دوست تھے، تو جب بھی ملتے تھے تو بات ہوتی تھی. تو ہمیشہ میں نے ان کو بہت وزیدار، بہت مہربان، بہت شفیق، تہذیبی اقدار کی پاسداری کرنے والے ان کو پایا. لیکن ایک بڑی دلچسپ ان کی شخصیت کا ایک پہلو بھی تھا کہ وہ بہت جلدی ناراض بھی ہو جاتے تھے. زود رنجی بھی ان میں تھی، لیکن بہت بزنس سنج بھی تھے، اور مشاعروں کی تو وہ رونق تھی. یعنی جس مشاعرے میں، جس محفل میں منظر ایوبی صاحب آ جاتے تھے، بس وہاں پہ ایک رونق لگ جاتی تھی. اور آپ لوگوں نے سب گواہ ہیں، ہم سب، کہ جب وہ مشاعرہ غزلیں پڑھتے تھے تو کیسے وہ ان کا گونجدار، ایک ترنم میں پڑھیں یا تحت میں پڑھیں، گونجدار آواز تھی ان کی. اور بعض اوقات تو وہ ہم سمجھتے تھے کہ ہمیں ڈانٹ ڈانٹ کے ہم سے داد لے رہے ہیں. تو بڑی دلچسپ، ان کی شخصیت بھی بہت دلچسپ تھی. ان کی شخصیت کے بھی بہت سارے پہلو تھے. رخسانہ نے بالکل درست کہا ڈاکٹر شاداب کہ انہوں نے شاعری کو زیادہ وقت دیا، نثر کو اتنا وقت وہ نہیں دے پائے. لیکن اس حوالے سے ایک بات اور میں جو اب رخسانہ نے اجاگر کیا کہ ان کا جو سیاسی وابستگی کے حوالے سے جو شاعری کی، اس میں بہت سادگی سے انہوں نے علاقے کے مسائل کو تو بیان کیا، لیکن انہوں نے ایک جنرل صورتحال کو بھی موضوع بحث بنایا. مثال کے طور پر ان کا یہ شعر کہ کیا یہی عزم سفر لے کے چلے تھے منزلیں آئیں تو ہم لوگ بکھرتے جائیں. تو اس طرح کا جو پوائنٹ آف ویو تھا ان کا، ڈاکٹر شاداب آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بھائی مسئلہ یہ نا، دیکھیے ایک خاص واقعہ ہوا سن 47 میں، اور جیسی پاکستان بنا تو اس کے وٹنس جو ہیں آئی رحمان ہیں، اور فیض صاحب نے صبح آزادی نظم لکھ دی. ٹھیک ہے. اچھا، ایسے سوالات اور ایسے نشانات جو ہیں وہ ہر شاعر کے ہاں ملیں گے. لیکن ہم جب منظر ایوبی کی طرف بات کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں تو منظر صاحب کو ایک سیاسی وابستگی جو ہے وہ باقاعدہ وہ کونسلر رہے. ٹھیک ہے جی. تو اب اس وابستگی کو مد نظر رکھنا چاہیے ہمیں. دوسرے یہ کہ ایرا ٹو ایرا وقت کے لحاظ سے ہم نے جمالیات کو اس لیے ڈسکس کیا، وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اب جیسے اقبال جو ہے وہ کہتا ہے چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا. اچھا، اس وقت یہ ملی تصور تھا، لیکن جب یہ وطنی تصور وطن بن گیا تو اب یہ اس کی جو اہمیت تھی وہ مان پڑ گئی. ٹھیک ہے جی. تو اب معلوم یہ ہوا کہ جب وہ بدایوں سے چلے تو اس وقت شکیل بدایونی کا جو دور تھا، وہ حفیظ جالندری کا شاہ نامہ اسلام جو ہے ترنم سے پڑھ رہا تھا اس وقت، شکیل بدایونی. تو یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ مسلمانوں کا جو ایک کلچر تھا جو کہ مذہب سے جڑا ہوا تھا وہ موجود تھا. اور یہ جب یہاں آئے تو یقیناً معاشیات ان کی جو تھی وہ گڑبڑ تھی، معاشی حالات اچھے نہیں تھے. اور یہ انہوں نے ایجوکیشن بھی اپنا ٹھیک سے کی اور یہ سب آگے بڑھے. اور ہم اسی طرح اب ان کی جب شاعری کی تفہیم کریں گے، چاہے نظم ہو چاہے غزل ہو، تو وہ جو عہد با عہد جو تبدیلیاں آئی ہیں نا ان کے، اور وہ ایک ناسٹلجیا جو آپ نے فرمایا کہ ان کے ہاں جو ایک ہجرت اور وہ جو اوڑھ لیا تھا انہوں نے، تو اس حوالے سے اگر ہم یہ بات کرتے ہوئے آگے بڑھیں تو پتہ ہی چلتا ہے کہ صاحب وہ اوڑھنا جو ہے ان کا، وہ ان کے ہاں ڈیپتھ پیدا ہونے نہیں دی. کیونکہ آنے والے کل میں جب ہم یہ دیکھیں گے، میں تو صاف بات کرنے والے کا عادی ہوں، تو ان کا جو ڈکشن بنا وہ آنے والے کل میں اس کی تفہیم ہونا مشکل ہوگا. ٹھیک ہے جی. ایک تو یہ بات ہو گئی. پھر نثر کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں اردو کے نئے موضوعات، تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اس وقت جو ہے ہمارا جو جمالیاتی معاملہ ہے وہ ویسٹرن ہونے کی وجہ سے ہم بات تو اپنی کر رہے ہیں لیکن اوڑھے ہوئے مغرب کو ہیں، تو لہٰذا ہم اپنے حوالے سے کوئی تبدیلی کا عمل جو ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اتنی بڑی جو تنظیم برپا ہوئی اس نے اردو کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. یعنی اس نے مقامی کلچر کو اس سطح پہ فائدہ نہیں پہنچنے دیا، اور جس کی وجہ سے ہم جو ہے آج تک مغرب اور انگریزی کی ضرورت کا احساس لیے پھر رہے ہیں.
یہ ساری مسائل ہیں. تو مجموعی اعتبار سے ہمارے جو منظر ایوبی ہیں وہ یقیناً ایک جسے ہم کہیں کہ اول و آخر شاعر تھے، ادب سے جڑے ہوئے تھے. انہیں جو لگتا تھا سچ بولنے والے تھے، جو ان کی سچائیاں تھیں انہوں نے اپنی شاعری میں بھی اجاگر کی، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں بھی کی، جہاں مجلس آرائی ہوتی تھی وہاں بھی یہ کی. اچھا ڈاکٹر شاہ صاحب، ابھی ایک بات جیسے ہوئی، کئی جہات ہم نے ڈسکس کی پروفیسر منظر ایوبی کے حوالے سے. رخسانہ نے ایک بات کہی کہ وہ مشاعروں کے کامیاب شاعر تھے. تو اب چونکہ ہمارے اس عہد میں مشاعرہ ایک انٹرٹینمنٹ کا پلیٹ فارم بن گیا ہے، صحیح ہے. تو اس پلیٹ فارم پہ اگر ہم منظر ایوبی کو رکھ کے دیکھیں تو آپ ان کو کہاں سیٹ کریں گے مشاعرے کے کامیاب شاعر کی حیثیت سے؟ اگر رحمان، فارس اور یہ سب جب پڑھ رہے ہوں تو میرے خیال میں منظر ایوبی اب نہیں چل پائیں گے اس طرح. اب نہیں چل پائیں گے. یعنی جو نئی جو نسل آ گئی ہے اور نئی نسل نے جو سیکھ لیا ہے کہ کس طرح آگے آنا ہے اور کس طرح پڑھنا ہے، کس طرح اداکاری کرنی ہے، مگر جس عہد میں پرفارم کس طرح کرنا ہے. پروفیسر ڈاکٹر شاداب، آپ کی بات بالکل درست ہے اس عہد میں، لیکن اگر ہم منظر ایوبی کو ان کے اپنے عہد میں رکھ کے دیکھیں تو کامیاب شاعر تھے. اس عہد میں وہ اپنے عہد کے کامیاب شاعر تھے. ترنم کے بغیر شاعر نہیں ہوتا تھا. وہ جانتے تھے کہ مجمع کو کس طرح ٹیکل کرنا ہے. کیونکہ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ بہت بڑا عالمی مشاعرہ، منظر بھائی کلام پڑھنے اسٹیج پہ آ گئے. کوئی 15 فٹ اونچا اسٹیج تھا اور نیچے 25,000 لوگ بیٹھے تھے. 2-3 لڑکے بالکل اسٹیج کے سامنے کھڑے ہو کے ڈانس کرنے لگے. منظر ایوبی مائک پر تھے. منظر ایوبی جلال میں آ گئے. ان کا جلال تو مشہور تھا اور انہوں نے پاٹدار آواز میں کہا ابے بیٹھتا ہے کہ نہیں بیٹھتا ہے بتاؤں چاہ کے. سب نے کہا منظر بھائی بہت اونچا پلیٹ فارم ہے، کود میں جائیے گا. تو وہ ایک مشاعرے کی ضرورت بھی تھی. ہو گئے یہ ان کا کردار وہ یاد رکھا جائے گا. چونکہ ان کے یہاں نا ایک سماجی رویے جو ہیں، یہ نہیں ہے کہ صرف سیاسی وابستگی ہے شہر آشو، بلکہ سماجی رویوں پہ اگر آپ غور کریں نا تو ان کے یہاں بہت عمومی، جو آپ نے بات کی کہ عمومی رویے ان کے یہاں، تو وہ ان کی غزلوں میں بہت تھی. اور یہ وجہ تھی کہ جب وہ مشاعرہ پڑھتے تھے تو وہ کہتے ہیں نا میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. یہ والی بات بھی تھی. ایک تو ان کو خود بھی مجمع کو وہ کرنا آتا تھا، قابو کرنا، اور دوسری یہ کہ ان کے اشعار چونکہ سادہ ہوتے تھے تو اس لیے لوگ جو ہیں ابلاغ جلدی ہو جاتا تھا. تو طنز بھی ان کے یہاں ہلکے سے طنز کی آمیزش ان کے کلام میں. اگر آپ اجازت دیں تو میں ابھی آپ کی طرف دوبارہ آ رہا ہوں. رخسانہ، آپ نے درست کہا کہ ان کے سماجی رویے اس طرح کے تھے جیسا کہ سامع چاہتا ہے. ایسے ہی ہے. بالکل اسی بات کو ہم ٹیپ کا بند سمجھ کے اپنی بات کا، اپنے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. مگر اس سے پہلے میں چاہوں گا رخسانہ کہ آپ ان کے چند اشعار اس پروگرام کے اختتامی مرحلے کے طور پر پیش کیجئے تاکہ ہم پہلے تو میں ان کا ایک شعر، اس کے بعد پھر یہ جو میں نے طنز والی اور سماجی رویے کی بات کی ہے تو اس حوالے سے 4 اشعار پیش کر دیتی ہوں. کسی بھی گھر میں صحیح روشنی تو ہے ہم سے، کسی بھی گھر میں صحیح روشنی تو ہے ہم سے، نمود صبح سے پہلے تو مت بجھاؤ ہمیں. یہ بڑا خوبصورت شعر. اور اب اس کے بعد دیکھیے جو میں نے کہا کہ سماجی رویوں کو ہلکے سے طنز کی آمیزش کے ساتھ کتنی خوبصورتی سے وہ غزل کے پیکر میں بیان کرتے تھے. کر دیا لوگوں نے مشکوک وفاداری کو، کر دیا لوگوں نے مشکوک وفاداری کو، آپ بھی طاق میں رکھ دیں میری غمخواری کو. بہت اچھا ہے. واہ واہ واہ. اور جس کو دیکھو وہ بغاوت پہ تلا بیٹھا ہے، جس کو دیکھو وہ بغاوت پہ تلا بیٹھا ہے، کوئی تیار نہیں پاسے وزاداری کو. اور ہم نے تاریخ سے سیکھا ہی نہیں کوئی سبق، ہم نے تاریخ سے سیکھا ہی نہیں کوئی سبق، ہم ذہانت ہی سمجھتے رہے یاری کو. اور کیا تجھے رد عمل کا کوئی اندازہ نہ تھا، کیا تجھے رد عمل کا کوئی اندازہ نہ تھا، کیوں بنایا تھا نشانہ میری خودداری کو. کیوں بنایا تھا نشانہ میری خودداری. اچھا، پھر ایک بات میں اور عرض کروں آپ سے کہ یہ کراچی یونیورسٹی سے ان پر ایک ایم اے کا مقالہ بھی ہو چکا ہے اور وہ تاحال شائع نہیں ہوا. وہ اپنی زندگی میں بڑے کوشاں تھے رہے کہ یہ کسی صورت سے شائع ہو جائے. تو اب یہ ہے کہ ان کے جو لوائقین ہیں وہاں سے وہ مقالہ شائع کرنے کی جستجو بھی کریں اور یقینی بنائیں کہ وہ شائع ہو جائے. بہت شکریہ. کراچی یونیورسٹی سے ان پر ایک مقالہ بھی تحریر کیا جا چکا. ناظرین کرام، آرٹس کونسل کے پلیٹ فارم سے یہ پروگرام جو یاد رفتگاں کے حوالے سے آج منظر ایوبی کی یاد میں ریکارڈ کیا گیا، آپ صاحب کے لیے اس بات کا اشارہ ہے
کہ یہ پروگرام ان لوگوں کے لیے ہوتے رہیں گے جو اب ہم میں نہیں ہیں. اپنے میزبان سلمان صدیقی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.